بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ میں پروفیسر حافظ عاصم HA لیکچر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آج ہم جماعت نحم کی اسلامیات لازمی کے موضوعاتی مطالعے کے باب اول کے سوال نمبر 2 حفاظت قرآن کے جواب کے متعلق پڑھیں گے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ نزول قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی مرتبہ میں مکمل نازل نہیں ہوا بلکہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ عہد رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت قرآن۔ عہد رسالت میں جو ہی کچھ آیات نازل ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا لیتے تھے۔ آپ رہنمائی بھی فرماتے تھے کہ ان آیات کو فلاں فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے ساتھ جوڑ دو۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ مقرر تھی جہاں لکھا ہوا قرآن رکھ دیا جاتا تھا۔ قرآن کو محفوظ کرنے کا طریقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کچھ آیات نازل ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا لیتے تھے۔ ان آیات کو مسجد نبوی میں ایک مقرر جگہ پر رکھ دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی نقل کر کے لے جاتے اور اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح جو قرآن کریم نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور لوگوں کے دلوں میں محفوظ بھی ہوتا گیا۔ حفاظت قرآن کے حوالے سے عورتوں کی خدمات۔ جس طرح مرد قرآن کریم کی تلاوت مختلف اوقات میں کرتے تھے اسی طرح عورتیں بھی قرآن کریم کی تلاوت مختلف اوقات میں کرتی تھیں، خصوصاً نمازوں میں تلاوت کرتی تھیں اور قرآن کریم کو زبانی یاد کر لیتی تھیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ عہد صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حفاظت قرآن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد بہت سے فتنے وجود میں آئے۔ ان میں ایک فتنہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کا بھی وجود میں آیا۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کے درمیان یمامہ کے میدان میں جنگ ہوئی۔ مسلمہ کذاب وہ شخص ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ مسلمہ کذاب کی فوج کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن مسلمانوں کے بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے جس کی تعداد 700 بتائی جاتی ہے۔ قرآن کو محفوظ کرنے کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے۔ اس جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اگر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کو محفوظ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو ایک جلد کی شکل میں محفوظ کرنے کا کام شروع کروا دیں۔ اللہ کی قسم اس کام میں بہتری ہی بہتری ہے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو ایک جلد کی شکل میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری حضرت زید رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیات کو تلاش کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیات کھجوروں کی شاخوں، پتھر کی تختیوں، اونٹ کی ہڈیوں، چمڑے کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کیا۔ عہد عثمانی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حفاظت قرآن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی آسانی کے لیے مختلف قرأتوں میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت اللہ کی طرف سے تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی بدولت دین اسلام مختلف ممالک میں پھیل چکا تھا۔ جس صحابی نے قرآن کریم کو جس قرأت میں سیکھا تھا وہ اسی قرأت میں لوگوں کو قرآن کریم سکھاتا۔ اس طرح لوگ باقی قرأتوں کو غلط سمجھنے اور کہنے لگے۔
اس لیے قرآن کو ایک قرأت پر جمع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں محفوظ شدہ قرآنی صحیفہ منگوایا۔ پھر 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذمہ داری لگوائی کہ وہ اس کی مختلف نقول تیار کریں۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور قرآن کریم کی ایک قرأت پر مبنی مختلف نقول کو مختلف ممالک میں بھجوا دیا تاکہ مسلمانوں میں فساد نہ پھیلے۔ امید کرتا ہوں آپ اس لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔